باہروں گلی دے اندر بال کھیتے کھڑے ایک بچہ ابو محذورہ انہاں دا نہ آئے اور بالاں کو جمع کر کے آؤ میں تو نبی دے مؤذن بلال دا پیچھا سناواں بلال دی نقل پکاواں بلال بانگ کیویں دے دے بچے جمع تھے کھڑے وہ کنا تے ہاتھ رکھ کے حضرت بلال دی نقل اتار کے بالاں کو کھڑیندا کھڑے میں کو خضر بیت میں تقریر کریں میں یہ حدیث میرے ذہن جے میں کہ تقریر کرنی چاہیے بندہ پیر دی خدمت ہی دی اجازت میں کوئی لفظ علاوے جو متا پسند آ ونجے تو بس بات اتھے ہی تار گئے تے اتھے ہی تار گئے ابو محذورہ تا نقل کریں دا کھڑا ہی لیکن ان دی نقل جو نبی پاک کو پسند ہے حضور صحابہ کو بھیجا بال کو میرے نپ گھناؤ صحابہ پکڑے آپ نال کھڑایا فرمایا او جڑی باہروں بانگ دینے ہن میرے سامنے دے اچھا ظاہر ہے صحیح استاد وی طالب کو آکھے تا کوئی جھاکا تھی دے کہ نواں بندہ نبی پاک حاکمین انہوں نبوت تو چلا لے بچے تے روب تاری تھی گیا دہل گیا بات نبی پاک اپنے رحمت بھرے لے جنال جو آکھا ہولے ہولے بال دی زبان کو جھاکے نال اللہ اکبر نکھتا ابو محذورہ آدھے نبی پاک نیڑے کیتا انہوں میں اللہ اکبر شروع کیتا تے انہوں آمنہ دلال جد اللہ ہاتھ میرے سر تے رکھا فرمایا میں ہولے ہولے آدھا کھڑا یہ جرا اللہ اکبر آدھا کھڑا زبان تے جا دل اس کو نہیں نہ میں کلمہ پڑھے نہ اماں ابے پڑھے فرمایا میں زبان نال اللہ اکبر شروع کیتا ہے تے آمنہ دلال جد اللہ ہاتھ میرے سر تے رکھے میری زبان اشہد اللہ الہ الا اللہ تے پہنچیے نبی دا ہاتھ میرے سینے تے پہنچائے ہاتھ تا سینے دے اتو آئی لیکن نبوت فیضان دی ٹھنڈا کیویں پہنچیے جیرا اندر دل تے کفر دی سیائی باہر والے ہاتھ نال دھل گئی پہلی واری کفری چاکھم دوسری واری نبی پاک دے ہاتھ دی برکت تھی اندر ایمان داخل تھی گئے چھت کے ایمان دی حالت اشہد اللہ الہ الا اللہ کھم علامہ ملا علی کاری سلطان بن محمد علی کاری ملا علی کاری 1014 ہجری کی نبی سالے اس سے حدیث دیتا مرکات شرح مسکات ملا علی کاری فرمائے فوادہ یادہو علی راسے ہی نبی پاک نے اپنا جد اللہ علی ہاتھ اندھے سر تے اس واسطے رکھے قیامت تک واسطے لوگاں کو دسایا ہے خدا دا نا چاون نال بندہ پاک نہیں تھیندا پاک تڑن تھیندا جڑا پاکاں نال نسبت تھی وے آپ فرمایا پہلے اللہ اکبر آدھا کھڑائی پاک نہیں تھیا پاک تڑن تھے جیندا جلے کہندا ہاتھ اتے آئے تو بھی صدیہ تک اللہ اللہ آکھیں لا الہ آکھیں پاک نہ تھی سے جے تک پاکاں دے ہاتھ ہی جا اپنا ہاتھ نہ دے سے اللہ فرمایا رسول اس واسطے بھیجا سے اے آیا نگاہ نبوت دے نال تھوڑے دلوں کو پاک کریں دا ویسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے طبیب بڑھ کے ہیں انسانی فطرہ تے بندے دا جڑا جسم میں اے بیمار تھی دے تا علاج کروڑ دے فتح پور دے ڈاکٹر کو لے لیکن جلے روح بیمار تھی دے تا تھال دے بادشاہ خواجہ غلام حسن سوا کو علاج ہے پیمنس دا سپیشلسٹ ہوئے تو بھی نہ پتہ لگی سی مسئلہ کے ہے میں کچھ یاد ہے قبلہ عالم میرے حضرت سے حضرت غوث زمان خواجہ فقیر محمد باروی علیہ رحمہ نور اللہ مرکدہ آپ روضہ شریفی چند میں بھی بیٹھا ہوں ایک بندہ آگے اندھا منہ سجا ودا ہے بھراما آگے سہیں سب کو سمجھ نہیں آندی ڈاکٹر پھرا تھکے ہیں میرے حضرت سے قبلہ عالم فرمایا جی میں فلانا وظیفہ تا نہیں پڑھا وہاں کا جی آپ پڑھیں ڈاکٹروں کو نہیں پتہ لگا باطنی طبیب کو پتہ لگے تو خیر جسم بیمار تھی وے کروڑ ویسے ڈاکٹر مشین لیسی او اکسی تے کو تا فلانا مرضے میں دوائی لکھ دا پیاں اے چٹیاں گولیاں نہیں اے ہفتے جھیک واری کھاویں اے پیلیاں گولیاں نہیں اے مہینے جھیک واری کھاویں اے رتیاں گولیاں دیوار 5 واری کھاویں انہیں نال تیری مرض ختم تھی سی مرض دا حملہ زیادہ تھے تیرا جسم کمزور ہے میں طاقت دے سیرپ لکھ دا پیاں او پیویں تیرے جسم ہی طاقت آسی خیال کریں اے دوائی تے کو نفع دیسی لیکن خیال کریں فلانی شے نہ کھاویں دیسی گھی نہ کھاویں کھٹیاں چیزاں نہ کھاویں تے کو نقصان دے سن فلانا فروٹ کھاویں تیری طبیعت کو فائدہ دیسی حجت الاسلام والمسلمین امام محمد بن احمد غزالی 505 ہجری جنہ دا وصال ہے منقذ من الدلال فرمایا یہ میں اللہ تیرے جسم واسطے طبیب بنائیں نبی باطنی طبیباً اللہ انہاں کو بھی میں حکمت لے کے بھیجائے نبی این بندہ دی مرسیاں نہیں ہے نبیاں بھی آکھے
حج والی گولی سال ایک باری کھاویں، زکات ایک باری دیویں، رمضان دے 3 روزے رمضان دے ایک دہاڑے چ رکھیں، 5 نماز والی گولیاں دہاڑے 5 باری کھاویں، تیرے اگر ایمان کمزوری ہوئے گناہ کی وجہ تو ایمان کمزور ہوئے، تہجد پڑھیں، چاٹ پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، قرآن دی تلاوت کریں، درود کثرت نال پڑھیں، اے تیرے ایمان کو فائدہ دے سن تے نال خیال کریں چوری تو پرتے تھیں، جھوٹ تو بچیں، اے چیزاں تیرے ایمان کو نقصان دے والا نہیں۔ فرمایا انہاں باطنی طبیبہ نے بھی ایویں علاج کیتا ہے، نبی پاک دے زمانہ عقدہ تھی تا اے علاج تھیندا رہے، نبی پاک کریں دے رہن۔ کدام مریض ایویں ہی ہوندے نا، بندہ غریب ہے، ڈاکٹر اتھا نہیں آندا تے ایک سہولت کو نہیں، ایڈی پاور نہیں جو اے اتھا پہنچے، ان کے تھی اے ایڈی پاور والا نہیں جو ڈاکٹر تک ونجے، ڈاکٹر کو صداوے آخری مرحلی چے دنیا دے ڈاکٹر اکثر بس لا علاج ہے، بس اللہ دی رضا منو گھر گھن ونجو، لیکن سونے نبی فرمایا اگر باطنی قوت اتنی نہیں جو براہ راست سارے نہ رابطہ نہیں تو اسا اپنے مکتب دے دارالشفا دے کلینے کھولن، سارا سند یافتہ غوث اعظم بغداد کلینے کی بیٹھے، جیرا اتھا سی یہ مدینے والا علاج اون جانتے تھی سی، اور تھالدہ بادشاہ خواجہ غلام حسن سواگ او بھی میں محمد دے دارالشفا دا سند یافتہ ہے جی میں اپنی نگاہ نبوت نال پاک کریں داریاں، جیرا اون دے دروازے پہنچ ویسی او بھی ایویں نگاہ ولایت دے نال دلاں کو پاک کرے سی، میں کو لاوے تاوی دل پاک تھی سی، او کو لاوے تاوی دل پاک تھی سی۔ حضرت مولانا فرمایا مثنوی فرمایا ایک دیوہ پہلے بلدہ پیا ہوئے، اون دے تو بیا 100 دیوہ بالو ایویں لائن نہ رکھ دے ونجو، اے جرا پہلا دیوہ جلے آخری 100 دیوے تے ویسی این پہلے دیوے دے بھی جرا نور ہے، این دی برکت آخری چیز وہ ہو سی، جرا اتھا بے کے دیکھ سی کو گھڑی بھی دیستی کتاب بھی دیسی، جرا آخری تے باسی کو گھڑی بھی دیسی کتاب بھی دیکھ سی۔ مولانا فرمایا بلا تشبیہ نبی پاک نبوت دے آفتاب تے سراج منیرین، جرا ولی نبی دے قدمہ نال جڑ گئے، جنہیں نبی پاک نگاہ نبوت نال پاک کرے نیال وہ نبوت دی جھلک ولی دے سینج ولایت آلیے، جرا ولی دے قدمہ پہنچ گئے اتھے ہی ہو نور ولی ان دے دل میلے کو دھو چھوڑے، صاف کر چھوڑے، ان کو پاک کر چھوڑے۔ اس واسطے فرمایا اجر اولیاء ہن انہاں دے خدمت وچ آون والا امام شرانی علیہ رحمہ عبدالوہاب شرانی 973 ہجری جنہاں دا وصال ہے، علی واقعی فرمایا اور تھوڑے ذہنی سوال آوے بھی مولوی صاحب تو آدھیں جرا پیر کو رہندے کامیاب تھی ویندہ سا کئی بندے ریٹھر پیران کو لہن دے وقت لگے گئے، ابو جہل نبی پاک دے خدمت آندہ ویندہ رہے انہیں پلیت رہی ہے۔ امام شرانی فرمائے حضرت با یزید بستامی کو کہیں پوچھا مثلا حضرت حسن شاذلی دے بارے کیا دے وے، آپ فرمائے راجلون من نظر الیہ فقد فاز، آپ فرمائے او تا ایو جیاں جنے جائے ہوں دا چہرہ ڈٹھے ہوں دے دوزخ حرام تھی گئی ہے۔ یہ سوال آلیا کسیں بڑی عجیب گال کی تھی، ان ابا جال رہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو شکیون، آپ فرمایا صحیح تو ولی دا چہرہ دیکھن جنتی بڑی بیٹھے، ابو جال تا نبی پاک کو ڈٹھے دیواتی دوست کیے، آپ فرمایا غلط آکھئی، ان ابا جال لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا غلط آکھئی، ابو جال نے نبی پاک کو نہیں ڈٹھا، او محمد بن عبداللہ کو ڈٹھے، اگر ابو جال نبی پاک کو ڈٹھا ہویا تو صدیق تو پہلے ابو جال کلمہ پڑھا ہویا۔ میرا سائیں تیریاں بھی دو حیثیت ہیں، نبی دیاں بھی دو حیثیت ہیں، تو کو سمجھ آتی ٹائم میں کو سمجھایا نہیں۔ اچھا میں سامنے بیٹھا علیندہ بیٹھا شکل داڑھی پٹکا تو کو نظر آندہ پہ، اے میرا ظاہر ہے، دل میرا اندرے نہیں تو کو پتہ کیا آدھا پہ، پتہ نہیں جو تقریر کرے نا پیسے مل سن، لوگ اکثر چنگی تقریر کریں دے، عوام اجواہ باتی سی، اے خدا کو پتہ تھا کو نظر نہیں آندہ، اے اتو والا ظاہر ہے اندر والا باطن ہے۔ نبی پاک دیا دو صورتیں ایک ظاہری تے ایک باطنی، بندہ پاک تدار تھی دے جڑا ظاہری نبی پاک نہ رلاوے تے باطن کو بھی نبی پاک دی محبت دو متوجہ کرے، داڑھی ہوویس تسبیح ہوویس کلمہ پڑھے شکل تے صورت نبی علی ہوویس لیکن دل مصطفیٰ دی محبت تو خالی ہوئے، زہر کو نبی نہ رلاوے باطن نہ رلاوے، کو ظاہری لوگ مسلمان آدھے راسن اندروں فائدہ نہ تھی سی،
تے جلے باطن کو نبی پاک دو متوجہ کرے سی نبی دا نور باطنی چاسی تا اندرو پاک تھی سی اس واسطے لوگ کا دن یار ولی بھی تا اللہ دے بندن پیر بھی تا اللہ دے بندن اسا بھی اللہ اللہ کرے سوں او بھی اللہ اللہ کرے نن اسا بھی روٹی کھانے آئے او بھی روٹی کھانے مولانا مثنوی دے اندر بہترین مثال دے کے سمجھائے فرمائے شکلہ تو نہ بھولیں قرآن کو دیکھ کے نہ بھولیں نماز کو دیکھ کے نہ بھولیں کالے رنگ دا ایک گھونے تے ایک نیمب ہوئے پتہ نہیں ان تھوڑی بولی چکے آدھیں گھون وہ ہے جرا پھولان دی رس پیندے تے شاید ماکھی بنے دے مولانا فرمائے اسے پھول دے ہوتے گھونی آ کے بہ گئے تے نیمب ہوئی بہ گئے شکل ہکو جیئے پار ہکو جیئے جنگا ہکو جیئے اکھی ہکو جیئے ہکے پھول دے ہوتے بیٹھیں دوہاں رس پیتی ہے جلے اڈین گھون دے اندر رس گئی ہے تا ماکھی بن گئی ہے نیمبو دے اندر گئی ہے تا زہر بن گئی ہے شکل ہکو جی ہے رس ہکے پھول دیئے ہک دے پیٹ ماکھی تے بے دے پیٹ زہر کیوں بنی ہے پھول دا قصور نہیں اندر دا قصور ہے جہاں دا اندر پلی تھی جہاں دے اندر خلازت تھی وہ پاک پھول دی جری رس ہے ان کو زہر بنا چھوڑے گھون دا باطن جو پاک ہے ان رس کو پاک بنایا ہے مولانا فرمائے تو روٹی کھا سے تیرا باطن پلی تو سی تیرے اتنے شہوت دا قلباتی سی نفس دا قلباتی سی ولی دا اندر نور ہے کنک دی روٹی ویسی خدا دا نور بن ویسی ساری رات جاگ کے خدا دی عبادت کرے سی اس واسطے جرا ولی ہے ان دا باطن جو پاک ہے او قرآن پڑھ دے لفظ قرآن دے زبان تے ہونے قرآن نر باطن کو رلیں دے قرآن زبان تے ہوں دے اندر قرآن دا نور ہوں دے یہ توجہ ہے